الحمد لله الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
محترم حضرات، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی یہ دوسرے پارے کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے، اللہ تبارک و تعالی نے مقام شہداء بیان فرمایا، عظمت شہداء بیان فرمایا، جنہوں نے اللہ کے نام پر، دین اسلام پر بڑی بڑی قربانیاں دی۔ خداوند کریم خراج تحسین پیش فرماتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے ان کا مقام بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے خالصتاً صرف اور صرف میری رضا کے لیے گردنیں کٹائی، قربانیاں دی، میں ان سے راضی ہوں۔ ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کو فرمائیں گے میں نے تم کو حور و غلامان دیے، محل دیے، فرمایا جائے گا تمہیں اتنی حوریں، اتنے غلاماں، اتنے غلام، اور تمہیں یہ مقام دیا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے کیا تم راضی ہو؟ جنت کے بالا خانہ ملیں گے، جنت کی عالی شان ان کے لیے مخمل سے بنی ہوئی قالینوں سے سجاوٹی ہوگی، یاقوت سے، زمرجد سے، ان کو وہ محل تیار ملیں گے، حور ملیں گی۔ اللہ ان سے کہے گا بولتے کیوں نہیں؟ اب شہید بولیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں، اے اللہ آپ نے ہمیں جو ہے حور و غلامان گنائے، جنت میں قیمتی شے ہے، ضرور ہے، صحیح ہے، مگر ہم سے ہماری رضا کے بارے میں سوال کرتے ہو، ہم سے ہماری رضا پوچھتے ہو، تو ہماری تمنا یہ ہے ہم دوبارہ دنیا میں جائیں اور تیرے نام پر قربان ہو، تیرے نام پر ہم شہید ہوں، تیرا نام ہو، تیرے لیے قربانی ہو۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دنیا میں جا کر تیرے دین کے لیے گردنیں کٹائیں، ہمیں جو تیرے نام پر گردنیں کٹانے میں مزہ آتا ہے وہ مزہ ہمیں جنت میں کہاں نظر آتا ہے؟ ایسا مزہ جنت میں کہاں ہے؟ ہماری تمنا ہے، ہماری آرزو ہے تیرے نام پر ہمیں قربان کیا جائے، تیرے نام پر ہمیں مار دی جائے، تیرے نام پر ہم قربانی دیتے رہیں، بار بار مار کھاتے رہیں، تیرے نام پر ہم قربان ہوتے چلے جائیں۔ ہمیں وہ مزہ جنت میں کہاں ہے جا تیرے نام میں ہمیں جو مزہ آتا ہے؟ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، بڑی اونچی چیز ہے، شہداء کرام کا مقام بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام کے تمام شہیدوں کو بلائے گا، تمام کے تمام شہیدوں سے اللہ رب العالمین پوچھے گا کون ہے؟ فلاں شہید ہے، فلاں پہاڑ پر شہادت پانے والا ہے، فلاں میدان میں شہادت پانے والا ہے۔ تمام کے تمام شہید آ جائیں گے، کوئی اپنا بازو لے کر آئے گا، کوئی اپنا ہاتھ لے کر آئے گا، کوئی اپنے دانت لے کر آئے گا، کوئی شہید آئے گا انگلیاں کٹی ہوئی ہوں گی، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، کسی کے دانت شہید ہوئے ہوں گے، تمام کے تمام شہید جمع ہو جائیں گے آواز آنے پر۔ پھر پوچھا جائے گا تمام کے تمام شہید آ گئے، وہ کہاں ہیں؟ سید الشہداء حمزہ، تمام کے تمام شہیدوں کے سردار حمزہ کہاں ہیں؟
سب کے بارے میں بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ فلاں پہاڑی پر ہونے والے شہید ہیں، فلاں میدان میں ہونے والے شہید ہیں، یہ جنگ بدر میں ہونے والے شہید ہیں، یہ مقام حنین میں شہید ہونے والے شہید ہیں، یہ غزوہ خندق میں ہونے والے شہید ہیں، یہ غزوہ تبوک میں ہونے والے شہید ہیں۔ پوچھا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر کدھر ہیں؟ تمام کے تمام شہید اپنی اپنی بازویں لے کے آئیں گے، اپنے اپنے اعضا لے کے آئیں گے، اپنی اپنی شہادت کے نشان لے کر آئیں گے، مگر جب آئے گی امیر حمزہ کی باری، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 ٹکڑے آئیں گے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن اللہ کے یہاں شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ شہیدوں کی سرداری اللہ کے یہاں سے قیامت کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سر ہوگی۔ اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک تم لوگوں نے کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یوم دن نہیں منایا، یوم پیدائش نہیں منایا، یوم شہادت نہیں منایا۔ حضرت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے اندر تشریف فرمائے، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، ایک ظالم آتا ہے، ظالم نے پتھر اٹھایا، دیکھ کر مارا، میرے محبوب کے سر پر لگا، میرے محبوب کے سر میں سے خون جاری ہو گیا، خون کی دھاریں چھوٹ گئی، خون کے فوارے چھوٹ گئے، میرے محبوب کو لایا گیا، پٹی باندھی گئی، سر پر کپڑا باندھا گیا، گھر پر لے آئے۔ حضرت امیر حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شیر سے آئے تھے، سفر کر کر آئے تھے، شکار کھیل کر یوں ہی آئے، اترنے لگے، باندھی بولی، تم شیر کرتے پھرتے ہو، شکار کرتے پھرتے ہو، تم گھومتے ہو، تمہیں معلوم بھی نہیں آج یتیم مکہ کے ساتھ میں کیا ہوا۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے اٹھے اور چل دیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، دروازہ بند ہے، دروازہ بجایا، دستک دی، دروازہ کھولا گیا، پوچھا ہو میرے بھتیجے کیا ہوا، کس نے مارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے ابو جہل نے مار دیے۔ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے واپس لوٹے، ابو جہل کے پاس میں گئے، دیکھا گھر میں موجود نہیں، شین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں سے اس کے دھار ماری، اس کا سر پر پھوڑ کر مارا، خون کا فوارہ پھوٹ گیا، بولے او ابو جہل تم نے میرے بھتیجا کو لاوارث سمجھائے، لاوارث سمجھائے، میرے یتیم بھتیجے کو تو نے سر میں مارا ہے، میں نے تیرا سر پھوڑ دیا، آئندہ یاد رکھنا میرے بھتیجے کی طرف تو کبھی بھی نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، اگر میرے بھتیجے کے ساتھ میں تو نے یہ حرکت کی، میں تیرے دھڑ سے تیرے ٹکڑے کر دوں گا، تیرے بدن کو بیچ سے چیر ڈالوں گا۔ واپس آئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، دروازہ بند ہے، اندر سے صحابہ نے دیکھا تلوار ہاتھ میں ہے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا غصے میں ہیں، کیا کریں؟ کہا دروازہ کھول دو، آنے دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اندر چلے گئے، کہنے لگے او میرے بھتیجا اب خوش ہو جاؤ، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں۔
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، سر نیچے کو کیے ہوئے بیٹھے موجود ہیں۔ پھر کہا میرے بھتیجا کچھ تو بولو، کیا راضی نہیں ہو؟ میں بدلہ لے کر آیا ہوں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے او میرے چچا، میں دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں دنیا میں انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کیا مجھ سے راضی نہیں؟ اور لوگوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جن پر آج کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، دین متین کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور جنہوں نے کی ہو، ان کے لیے آج ہم کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیا کبھی اپنا خون بہایا اسلام کے لیے؟ کیا پسینہ بہایا اسلام کے لیے؟ امیر حمزہ کہنے لگے کیا مجھ سے آپ راضی نہیں ہو؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، اگر مجھے راضی کرنے کی بات کرتے ہو، میں دنیا میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں دنیا میں انتقام لینے نہیں آیا، میں دنیا میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر کیسے راضی ہوگے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے راضی کرنے کی بات کرتے ہو، او میرے چچا مجھے راضی کرتے ہو تو لو کلمہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی جو کلمہ نہیں پڑھ چکے تھے، ابھی چچا کی شکل میں تھے، اب ایک صحابی کی شکل میں تبدیل ہو گئے، فوراً گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ اب اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑی بڑی قربانی دینے لگے۔ جنگ بدر ہوا، کفار قریش کے چھکے چھڑا دیے، بڑے بڑے کفار قریش کو جہنم رسید کر دی۔ جدھر کو نکل کر جاتے تھے ہوا کی طرح برستے جاتے تھے، پتھروں کی طرح بے گرجتے جاتے تھے، بادلوں کی طرح پھیل جاتے، بجلی کی طرح آپ کی تلوار کی چمک ہوتی تھی۔ اسی جنگ بدر کے اندر ہندہ نامی عورت کا شوہر مارا گیا، ہندہ نامی عورت کا بھائی مارا گیا، ہندہ نامی عورت کا باپ مارا گیا، بڑے بڑے جرنیل کفار قریش مارے گئے، جو بچ گئے وہ چھوٹ گئے، ان کے چھکے چھوٹ گئے، پسینہ چھوٹ گئے، وہ ہار کر واپس بھاگ گئے، مگر ان کے اندر ایک آگ تھی۔ ہندہ لوگوں کے پاس پہنچی، شرم دلانے لگی، واپس گئی، پوچھا تم آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے ہوتے ہوئے میرا شوہر مارا گیا، میرا بھائی مارا گیا، میرا باپ مارا گیا۔ کفار قریش میں ایک آگ ابھر رہی تھی، بدلے کی، انتقام کی۔ جنگ احد کی تیاری ہوئی، صحابہ کرام نے بھی تیاری۔ چلے شوال کا مہینہ، ماہ رمضان کے بعد کا مہینہ آیا، پیر کا دن تھا، 15 شوال تھی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ
جنگ بدر میں شہید شریک ہوئے تھے، اور جنگ احد میں جنگ بدر کی طرح ہی اپنی جوہر اور شجاعت کی اور بہادری کی ایک بہادرانہ طاقت دکھائی، اپنے جوہر دکھلائے، توحید کے دشمنوں کو للکارا، لات اور عزا کے پجاریوں کے چھکے چھڑا دیے۔ بخاری شریف میں آتا ہے جبیر ابن مطعم، جس کے چچا طعیمہ کو بدر میں حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اپنے چچا کے قتل کا بہت ان کو صدمہ تھا، غم تھا۔ اس نے اپنے غلام وحشی کو کہا اگر تو حمزہ کو کسی طرح قتل کر دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وحشی یہ سن کر اسی فکر میں رہتا تھا، اب اگر مسلمانوں سے کوئی جنگ ہوئی تو میں اس میں شامل ہو کر ضرور حمزہ کے قتل کی کوشش کروں گا، تاکہ مجھے غلامی سے نجات مل جائے، غلامی سے چھٹکارا مل جائے۔ جب جنگ احد کے لیے قریش مکہ جانے لگے تو وحشی بھی اپنا مذموم ارادہ لے کر، اپنا گندا ارادہ لے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ وحشی خود بیان کرتا ہے احد میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر میں بیٹھ گیا اور اس انتظار میں رہا کہ جو ہی امیر حمزہ میرے سامنے آئے تو میں اپنے خاص داؤں سے ان پر حملہ کر دوں۔ تو وحشی کہتا ہے میں نے دیکھا سبا نامی ایک شخص میدان میں اترا، اس نے آتے ہی للکارا ہے کوئی میرا مقابل جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے میدان میں آتے ہی فرمایا اے سبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی ماں کے بیٹے، کیا تو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے شیر کی طرح جھپٹے اور ایک آن میں اس کافر کو جہنم رسید کر دیا۔ یوں ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قتل سے فارغ ہو کر میرے سامنے سے گزرنے لگے۔ میں نے چپکے سے آپ پر اپنا حربہ، اپنا خنجر پھینکا جو سیدھا آپ کی ناپ میں لگا، آپ کی ناپ کے نیچے جا کر لگا اور پیٹ کو چاک کرتے ہوئے گزر گیا۔ حضرت امیر حمزہ اسی ایک حربے سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وحشی آگے کہتا ہے ہندا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر تم حمزہ کو جو میرے باپ عتبہ کا قاتل ہے قتل کر دے گا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ وہ مجھے ہر وقت اس بات پر اکساتی رہتی تھی اگر تُنے آزادی حاصل کرنی ہے اور انعام حاصل کر کے دنیا میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنی ہے تو حضرت حمزہ کو قتل کر کے اس کا کلیجہ یعنی جگر نکال کر مجھے لا دے، میں اس کا جگر چباؤں گی، میں اس کے جگر کو کھاؤں گی۔ میں نے اس سے وعدہ بھی کر رکھا تھا، اس لیے حمزہ کو شہید کر کے اس کا جگر میں نے ہندا کو لا کر دے دیا۔ ہندا نے اسے چبانے کی کوشش کی اور اسے نگل نہ سکی، اسے چبا نہ سکی۔ اس طرح میں نے حضرت حمزہ کو شہید کر کے آزادی حاصل کی اور مجھے ہندا نے بہت سے کپڑے اور اپنے زیورات اتار کر انعام میں دیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد بھی معاف نہیں کیا گیا۔ چاروں طرف سے کافر کھڑے ہو گئے، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہنے لگے باندھو، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ میں، آپ کے جسم کے ساتھ میں یہ نبوت کی یونیورسٹی کا پہلا جو طالب علم تھا امیر حمزہ، جس کا جسم عطر شہادت کے بعد بھی اللہ کے راستے میں مزید قربانیاں دیتا رہا۔ آپ کے جسم عطر کی بے مرمتی کی گئی، آپ کی ناک کاٹی گئی، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کا جگر نکالا گیا، کلیجہ چبایا گیا، آنکھوں میں نیزے مارے گئے، دانت توڑے گئے، زبان کاٹی گئی، آپ کو مسلح کیا گیا، آپ کی شرمگاہ کاٹی گئی، آپ کے پیر کاٹے گئے، آپ کی انگلیاں کاٹی گئی۔
یوں اس طرح سے اس شہید اعظم کے جسم کے ایک ایک حصے نے شہادت کا حق ادا کر دیا۔ تاجدار اس کی شاید دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ملائکہ میں ایک دھوم مچ گئی۔ ذرا سوچیں اس بھتیجے پر کیا بیتی ہوگی جس کا چچا اس کے سامنے 11 ٹکڑوں کے ساتھ میں شہید ہو۔ ذرا سوچیں۔ آج سنا آپ نے بشر بازی لے گیا، بے گور و کفن لاشا وادی احد میں آدمیت کا بول بالا کر گیا۔ وادی احد خون شہید سے مشکبار ہو گئی، جن گردنوں میں غیرت امیر حمزہ کے ٹکڑے ہار بن کے لٹکے، یا تو وہ گردن خدا کے حضور ہمیشہ کے لیے جھک گئی یا ہمیشہ کے لیے شکست کھا گئی، مار کھا گئی، غار کھا گئی، اہل حق کے ہاتھوں کٹ گئی۔ خدا کے حضور گردنیں جھک گئی تو بھی حضرت حمزہ کی جیت، اہل حق کے ہاتھوں کٹ گئی تو بھی حضرت حمزہ کی جیت۔ زندہ رہا تو حق کا بول بالا، شہید ہوا تو بھی حق کا بول بالا۔ کہنے والا کہتا ہے ہندا یہ ہار گلے میں نہ ڈال، گلا حق کے سامنے ہار کھا جائے گا۔ یہ ہار گردن میں نہ ڈال، یہ گردن حق کے سامنے جھک جائے گی۔ یہ پھولوں کا ہار نہیں، یہ سونے کا ہار نہیں، یہ چاندی کا ہار نہیں، یہ حمزہ کی کٹی ہوئی زبان کا ہار ہے، یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی بوٹیوں کا ہار ہے، یہ حمزہ کی کٹی ہوئی انگلیوں کا ہار ہے، یہ حمزہ کے کٹے ہوئے جسم کا ہار ہے، یہ حمزہ کے جگر پاروں کا ہار ہے۔ یہ ہار تیری اکڑی ہوئی گردن کو خدا کے حضور جھکا دے گا، یہ ہار تیری انگشت شہادت کو کلمہ توحید کے لیے اٹھا دے گا، یہ ہار تیری زبان پر توحید اور رسالت کے نغمے اور توحید اور رسالت کی صداقت جاری کرا دے گا، یہ ہار تیرے مغرور جسم کو رکعوں و سجدہ کی تصویر بنا دے گا، یہ ہار تیری ہار ہے اور حمزہ کی فتح ہے، کامیابی ہے، خدا کی نصرت اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا اعلان ثابت کرتا ہے، اور بالآخر تجھے دامن توحید و رسالت میں لے آئے گا۔ زمانہ جانتا ہے شہید اعظم سیدنا امیر حمزہ کا خون رنگ لایا اور ہندا کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں اپنے آپ کو جھکانا پڑا اور آپ کے دامن رحمت میں ہی پناہ لینی پڑی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے خاتمہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو آیت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کے بارے میں حکم دیا کہ میرے چچا کی لاش کو تلاش کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تلاش کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ کے پاس پہنچے، ان کی صحت و حالت کو دیکھ کر رونے لگے۔ واپس آ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی لاش مبارک کو دیکھا تو کان اور ناک کٹے ہوئے، پیٹ اور سینہ چاکے، پیٹ میں بھی زخم ہے، پیٹ کے اندر سے چیر دیا گیا، سینہ کو نکال لیا گیا، جس میں مبارک جگہ جگہ سے زخمی ہے، چور چور ہے، زخموں سے نشور ہوا ہے، پورے جسم پر زخم ہے، پورے جسم کو زخمی کر دیا گیا۔ اس جگر خراش اور دل آزار منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا، فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، جہاں تک مجھ کو معلوم ہے تم بڑے ہی
صلہ رحمی کرنے والے تھے. اگر مجھے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں غم نہ ہوتا، ملال نہ ہوتا، تو میں تم کو اسی طرح چھوڑ دیتا. تاکہ درندے اور پرندے تم کو کھاتے، پھر قیامت کے دن تم انہی کے پیٹ سے نکلتے، انہی کے شکم سے اٹھتے. اور اسی جگہ کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو آپ کے بدلے 70 کافروں کو میں مسلح کروں گا، 70 کافروں کی میں شرمگاہ کاٹوں گا. عرش سے آواز آئی، میرے محبوب کیا کہتے ہو؟ کیا کہا؟ 70 کا مسلح کروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں. مختار کل میں ہوں، حکم میرا چلے گا. غم اور غصہ اپنے مقام پر ہے اور شریعت مطہرہ اور دین اسلام اپنے مقام پر ہے. فوراً قرآن اترا، آواز آئی، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور اگر تم صبر کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. البتہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کہ صبر کرنے والوں کے لیے یہی ہے. اور صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا محض اللہ کی امداد اور توفیق سے ہے، اور نہ آپ ان پر غمگین ہو اور نہ ان کے مکر سے تنگ دل ہو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو ذرا غور کریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو آپ رو پڑے. روتے روتے آپ کی ہچکی بند گئی. آپ نے ارشاد فرمایا، شہیدوں کے سردار اللہ کے قیامت کے دن حمزہ ہوں گے. آپ اتنا روئے کہ آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، زمین پر صحابہ رونے لگ گئے. آج تجھے تو اکڑ ہوتی ہیں، بڑا اکڑا رہتا ہے رات دن، اس کے سوا اور کیا تیرے ہیں؟ میرے محبوب کے سامنے چچا کے 11 ٹکڑے، دل پر کیا بیت رہی ہوگی ذرا سوچیں. قیامت کا دن ہوگا جب تمام شہداء کو اکٹھا کر کے ان کی شہادت کی گواہی لی جائے گی. تو کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا محراب دے گا، کسی شہید کی گواہی ممبر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان بدر دے گا، کسی کا گواہ حجر و شجر ہوگا، کسی کا گواہ میدان کربلا ہوگا، کسی کا گواہ جنگ تبوک کا موقع ہوگا، کسی کا گواہ جنگ بدر کا موقع ہوگا. میں قربان جاؤں حمزہ تیری شہادت اعلیٰ پر کہ تیری شہادت کا گواہ تاجدار رسالت ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حمزہ شہید ہے جس کی شہادت کی گواہی میرے محمد نے دی ہے. میرا محمد رسولوں کا سردار ہے اور میرا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے. چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تمام کے تمام شہیدوں کی سرداری کا لقب آزاد صرف اور صرف سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوگا. آپ کے سوا یہ خطاب کسی کے لیے سر نہ سجتا ہے، نہیں جائز ہے، کیونکہ بارگاہ نبوت کی عطائیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی ہیں. چشم و فلک نے بھی آج تک یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو جب بھائی کی شہادت کی خبر ہوئی، اپنے بھائی کی شہادت کا علم ہوا، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے چہرہ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. وہ بہن جو بھائی کے لیے تن من دھن قربان کرتی تھی، وہ بہن جس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ حضرت امیر حمزہ تھے، وہ بہن جو بھائی کی طرح ہی شیر تھی، بہادر تھی، جس نے اپنی جرأت اور بہادری سے خواتین اسلامی کو نہیں بلکہ پوری دنیا بھر کے اسلام کے فرزندوں کو ایک لازوال دولت عظیمت اور استقلال کا سبق دیا. وہ بہن جب اپنے بھائی کا خون آلودہ چہرہ دیکھنے کے لیے آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا. پھوپھی کو دیکھتے ہی آپ نے زبیر ابن عوام یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کو حکم دیا، اپنی ماں کو منع کرو، بھائی کی لاش پر نہ جاؤ. خیال تھا روئے گی، ماتم کرے گی، واویلا کرے گی، دامن صبر چھوٹ جائے گا. روکا گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے نے روکنا چاہا، روکا، کہا میں رکنے کو تیار نہیں. حضرت زبیر نے فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حضرت صفیہ کو اتنا سننا تھا، جو اگلا پیر تھا پچھلا پیر تھا، جہاں پر جیسے پیر تھا اسی حالت میں رکھا، اگلا پیر پیچھے کو روک لیا، پچھلا پیر آگے کو بڑھانے کو تیار نہیں. کہا جب میرے محبوب کا حکم ہے، اللہ کے حبیب کا حکم ہے، میں خلاف ورزی کرنے کو تیار نہیں. آج ہم ہیں کہ کتنے حکموں کو توڑتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، روئے تو وہ جو قائل و اموات شہیدوں کا، روئے تو وہ جو قائل و اموات شہیدوں کا، ہم زندہ جاوید پر رویا نہیں کرتے. میں عورت ضرور ہوں مگر میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. مجھے بھی معلوم ہے جو میرے رب کے لیے قربان ہو گیا وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی. صفیہ صبر و استقلال کا پہاڑ تھی. صفیہ درسگاہ رسالت کی طالبہ تھی. صفیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر اور ضبط کا سبق پڑھ چکی تھی. حضرت صفیہ ایک شیر دل بھائی کی بہن تھی. جب اس نے اپنے بیٹے سے بات سنی کہ اللہ کے نبی نے روکا ہے، اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا میرے بھائی نے توحید اور رسالت کا حق ادا کر دیا ہے. یہ موت نہیں ہے، زندگی ہے، ایسی زندگی جو کسی کو نصیب نہیں ہوتی. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کے اس حوصلہ اور عزم کو دیکھ کر اجازت عنایت فرما دی اور یوں بہن بھائی کے چور چور جسم پر کھڑی ہوئی نوکر کہتی ہے، انہی آسمان والے معبود حقیقی نے جنت کی طرف بلا لیا جہاں وہ زندہ کیے جائیں گے اور سرور بخش زندگی گزاریں گے. آگے کہتی جس وقت خبر مرگ دینے والے نے میرے خاندان میں خبر پہنچائی تھی تو میں پکار اٹھی تھی، میرے معاون بھائی کو اللہ تعالی جزائے خیر دے. ذرا سوچیں آج ہم
آج ہمارے اندر کتنی جرأت ہے، کتنی قربانیاں دیتے ہیں. جب ایک بہن نے اپنے بھائی کو دیکھا ہوگا کہ میرے بھائی کے چہرے کو بگاڑا گیا، چہرے کے پر ناک نہیں، کان نہیں، آنکھ نہیں، ہونٹ نہیں، زبان نہیں، نیچے دیکھا پیٹ کٹا ہوا ہے، جگر نہیں، کلیجہ نہیں، شرمگاہ نہیں، پیر کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، اس بہن پر کیا بیتی ہوگی؟ ذرا سوچیں. اور اس سے اگر آگے بڑھ کر کچھ کہوں تو دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں، اتنے زخم میرے محبوب نے اپنے چچا کر دیکھے ہوں گے، اور ایسے وقت میں کوئی کٹے پر نمک چھڑک دے تو کیا ہوگا؟ یا اس سے زیادہ درد نہیں؟ اسی کو کسی کہنے والے نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے. حضرت کو دکھاتی تھی کھا کھا کے ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی کھا کھا کے ہندا، کھا کھا کر کلیجہ غمزہ کا، محبوب کے جسم پر کیا درد نہیں ہوئے ہوں گے، جب دشمن نے یوں زخموں پر تانے دیے ہوں گے. ذرا سوچیں، میرے محبوب کے سامنے اپنے چچا کے 11 ٹکڑے ہیں، کان نہیں، ناک نہیں، ہونٹ نہیں، زبان نہیں، اوپر سے کلیجہ چبا رہی ہے اور دکھا رہی ہے. میرے محبوب کھڑے نہیں رہ سکے، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور جھولی اٹھا دی، کہا یا اللہ اب تو راضی ہو جا. آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور کہا یا اللہ اب تو راضی ہو جا، میں یہ دیکھ میرے خاندان کو میں نے شہید کرا دیا، یا اللہ میرے چچا کے 11 ٹکڑے موجود ہیں. یا کریم اللہ تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں اس پر صبر کرتا ہوں. میرے پیاروں کے ٹکڑے ہوتے چلے جائیں، میرے پیاروں کا قیمہ ہوتا چلا جائے، میں اس کے لیے راضی ہوں. ذرا سوچیں، ذرا سوچیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ایمان آپ نے دیکھا، وہ پھر بار بار اسی بات کو دہرائی ہے، پھر بار بار دہرائی ہے. عورت ذات ہیں، دل نرم ہے، کچھ غم نہیں ہو رہا، بھائی کے 11 ٹکڑے دیکھ رہی ہیں، پھر غم نہیں ہو رہا. حضرت صفیہ وہی جواب دیتی ہے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کو رویا نہیں کرتے. قرآن پڑھ کر سنا دیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر سے جا کر پوچھو، دل سے جا کر پوچھو، اپنے بھائی کے ٹکڑے بھی دیکھ رہی ہے، خدا کا قرآن پڑھ پڑھ کر بھی مبارکباد دیتی ہے، بھائی کو مخاطب کر کر دیتی ہے، بھائی تو چلا گیا، بڑا بہادر تھا، بڑا شیر دل تھا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہنے لگی یا کریم اللہ، میرے بھائی کی شہادت کی برکت سے مجھ سے بھی راضی ہو جا، مجھے بھی قبول فرما۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کہنے لگے صفیہ کیا کہتی ہو؟ یہ کہہ دیتی، کاش یہ کہتی یا اللہ آج میرے بھائی کی شہادت کی برکت سے پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما، تو اللہ فرما دیتے۔ ذرا سوچیں، قاتل حمزہ دربار رسالت میں حاضر ہوا، وحشی جنگ احد کے بعد مکہ مکرمہ میں مقیم رہا، جب اللہ تعالیٰ نے سرور کونین محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں کامیابی دی، مکہ مکرمہ میں آپ کو فتح عطا فرمائی، تو وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا تھا کہ نہ معلوم میرا اب کیا حشر ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اگر میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا۔ اسی فکر میں رات اور دن وہ گھلتا رہتا تھا۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا، بجائے کسی اور تدبیر یا راستہ اختیار کرنے کے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ دربار رسالت میں عاجزانہ حالت میں عز و نیاز کے ساتھ اپنی گردن کو خم کر دے، جھکا دے اور معافی کی درخواست لے کر حاضر ہو جا اور کلمہ شہادت پڑھ کر آغوش رسالت میں چلے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وحشی یہ سوچ کر اپنے دل میں اسلام لانے کا فیصلہ کر کے مدینہ منورہ پہنچا اور اچانک دربار رسالت میں پہنچ کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ وحشی خود بیان کرتا ہے، مجھے یوں اچانک کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ کر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وحشی ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے چچا کو قتل کیا تھا؟ میں نے ندامت سے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں وحشی نے پورا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ آپ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، میرے سامنے سے غائب ہو جاؤ، میں تیرا چہرہ پھر کبھی نہیں دیکھوں گا، میں ایک انسان ہوں، میرے چچا کی یاد آ جائے۔ وحشی کہتے ہیں پھر جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میری حاضری ہوتی تو میں منہ چھپا کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ صورتحال برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحشی کی جاری رہی۔ غیب عنی فلا ارینک، غائب ہو جا میں تجھے دیکھنے نہ پاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نہ تو پورے عالم کے بارے میں علم رکھتے تھے، ہر چیز کا علم آپ کو نہیں، حاضر و ناظر آپ نہیں، اس عقیدہ کی کتاب اور سنت میں کوئی سند نہیں، یہ صرف جہلا اور علم دشمن افراد کی اختراع بات، احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ توحید اور رسالت پر ایمان سے وحشی کا جرم معاف تو ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد وحشی کا اسلام منظور کر لیا۔ نبوت اور دولت ایمان کو کس قدر عظیم سرمایہ سمجھتی ہے۔ مسلمہ کذاب کا قاتل وحشی ہے رضی اللہ عنہ، اب اسلام لا چکے ہیں۔ سچی نبوت کے مقابلے میں سب سے پہلے جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچنے والا اس مسلمہ کذاب تھا۔ سرکار دو عالم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خواہش رہی تھی کہ کوئی مرد مومن اس جھوٹی نبوت کے دعوے دار کو کیفر کردار تک ہمیشہ کے لیے کیسے پہنچا دے اور اپنے لیے ہمیشہ کی جنت کوئی حاصل کر لے۔ قربان جاؤں اس تقدیر کے فیصلہ کرنے والے غفور رحیم پر کہ اس اللہ پاک نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے لیے جس شخص کو چنا وہ معلوم ہے کون تھا،
وہ وہی وحشی تھا جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلب رسالت کو مغموم کیا تھا۔ اسی وحشی نے، جی ہاں، اسی وحشی نے اسی حربہ باز خنجر سے مسلمہ کذاب کو، نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو قتل کر کے فی النار کر دیا، جہنم رسید کر دیا، اور یوں وہ جھوٹے نبی کو قتل کر کے سچے نبی کے دل میں جگہ پا گئے۔ جنگ احد کے اندر ہونے والے صحابہ کرام کا کفن کا دفن کا وقت آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نماز پڑھائی گئی، سب شہیدوں کو جمع کیا گیا، تو حضرت حمزہ کے لیے جو کفن کا کپڑا ملا اس قدر چھوٹا تھا، اگر سر مبارک ڈھانپا جاتا تو پاؤں مبارک ننگے رہتے، پاؤں کھل جاتے، اگر پاؤں پر ڈالا جاتا تو سر مبارک کھل جاتا۔ اسی صورتحال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر مبارک ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دیا جائے۔ یوں شہید اعظم رضی اللہ عنہ ادھوری چادر میں کفنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک ایک شہید کو لایا جاتا اور آپ اس کا جنازہ پڑھاتے۔ اسی طرح سب سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور پھر ایک ایک شہید کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قریب رکھتے جاتے تھے اور آپ اس کا جنازہ پڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے 70 مرتبہ دعا مغفرت فرمائی گئی، جو صرف آپ ہی کا ترہ امتیاز ہے۔ میرے محبوب نے دیکھا کوئی اپنے باپ پر رو رہا ہے، کوئی بیٹے پر رو رہا ہے، کوئی بھائی پر رو رہا ہے، آج میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں۔ انصار عورتیں آئی، کہا پوچھا کیوں آئی ہو؟ آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں۔ آپ نے کہا تم کو مبارک ہو، جاؤ۔ تو ذرا سوچیں میرے محبوب نے اس دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی۔ اپنے چچا، جس چچا نے ابو جہل جیسے ظالم سے انتقام لیا اور اس کو یہ حکم دیا، یہ چیلنج بھی کیا، آئندہ میرے چچا کو، میرے بھتیجا کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، میرے بھتیجا کو تکلیف پہنچائی تو تیرے پیٹ سے تیرے 2 ٹکڑے کر دوں گا، تیرے پیٹ کو تیرے دھڑ سے الگ کر دوں گا۔ آج اس چچا کے میرے نبی نے 11 ٹکڑے دیکھے تو کیا ہوا؟ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو بھی دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے قبول فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے، اور شہداء اسلام میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا ایک امتیازی مقام جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ شہداء اسلام کی سرداری کا تاج انہی کے سر میں سجتا ہے، اس لیے جہاں اسلام کے اور شہیدوں کا تذکرہ کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، وہیں پر سید الشہداء کا تذکرہ کر کے بھی دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور انہی کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سید الشہداء کا نبوی لقب دیا وہ صرف اور صرف حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی، اور بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، اللہ پاک دین اسلام کی محبت نصیب فرمائے، دین اسلام پر مر مٹنے کے لیے اور اپنی جان فدا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔